العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اوج مہر ہدا موج بحر ندا روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام شہد خارے لعاب زبان نبی شہد خارے لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام نیک بخت دوستو بزرگوں، محرم الحرام کے حوالے سے ہم آج اس پیکر صدق و صفا اوج مہر ہدا موج بحر ندا راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا حسن مجتبی میں آپ ہم سب اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق عقیدتوں کے تحفے سلاموں کے گجرے لے کر ہم زہرا پاک
کے اس لال کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اس امید بھی اور یقین کے ساتھ کہ میرے اور آپ کے محبوب نے، میرے اور آپ کے آقا نے جب حضرت امام حسن کو اپنی گود میں بٹھایا تو یہ دعا یاد رکھنا میرے نبی کی، حضور نے فرمایا اللہم انی احبہ، میرے پروردگار میں اپنے اس حسن بیٹے سے محبت کرتا ہوں۔ ہمیشہ میرے نبی نے اکثر یہی لفظ کہا، اللہم، کہنا تو ہمیں چاہیے تھا کہ او میری امت، میں اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے، میرے نبی نے ہمیں نہیں کہا، اللہ کو کہا، اللہم، او میرے اللہ، انی احبہ، اور اگلا جو جملہ ہے اس جملے کو، میرے نبی کا یہ لفظ ہے، جملہ ہے، دل کرتا ہے بندہ ساری زندگی حسن حسین کی باتیں کرتا رہے۔ وجہ بھی سن لیں، حضور نے فرمایا اللہم انی احبہ، آگے کہا وا احب من یحبہ، اے اللہ گواہ رہنا جو بندہ میرے اس بیٹے سے محبت کرتا ہے میں محمد اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ ختم ہو گئی بات۔ ہر عالم کو یہ حدیث آتی ہے، جس کو میرے نبی سے کچھ مس ہے، ہر صاحب علم جانتا ہے کہ یہ میرے نبی نے بولا تھا، اے اللہ میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں، لیکن میرے جیسے سیاہکاروں کے لیے اگلا جملہ وہ بخشش کی ضمانت، فرمایا وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّهُ، اے اللہ گواہ رہنا جو میرے ان بچوں سے پیار کرے گا میں محمد ان سے پیار کرتا ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں آپ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، جتنے آپ بیٹھے ہیں، اللہ جانتا ہے کسی کا سینہ بھی حسن حسین کی محبت سے خالی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ کس مسلک سے ہے، کوئی یہ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، وہ بدقسمت یزید پلید کوئی شمر ہو سکتا ہے، کوئی مروان شیطان ہو سکتا ہے، ورنہ کلمہ پڑھے اور حسن حسین سے پیار نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر میرے نبی کے اس قول پہ اعتبار نہیں، پکا یقین کرو، پتھر پہ لکیر ہے کہ میرے حضور نے فرمایا جو اس سے پیار کرے گا میرا اللہ تو گواہ رہے میں اس سے پیار کروں گا۔ اس لحاظ سے تو ہم سیاہکار، ہم بدکار حضور کی محبت کے بن نہیں گئے حقدار۔ ٹٹولو اپنے سینوں کو، دیکھو اپنے گریبانوں میں ہے کہ نہیں ان کی محبت۔ محبت چھوٹی سی دلیل مانگتی ہے، محبت چھوٹی سی دلیل مانگتی ہے، اور وہ دلیل ہم اپنے پھر نبی سے پوچھتے ہیں، آقا ہمیں جس سے محبت ہو اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ کملی والے نے کہا ہاں ہے نشانی، آقا فرماؤ، فرمایا من احب شیئن۔ کیوں علماء صاحب جتھے میں غلط بولا تسی انگلی چوک دینی ہے، رعایت نہیں کرنی استادی شاگردی والی۔ تو ویسے بھی ہن استادی شاگردی جتھے وادن کسے نے بندے نو کسے نو پڑھایا تے اگوں جنوں پڑھایا انہیں ڈنڈکا چایا، تو وجہ سمجھ نہیں آیا۔
وہ آدن اس بندے دے شر تو بچو جے نال کوئی نیکی، تے پہلے اپنے شاگرداں دے شر تو بچو۔ ویسے تواڈے نال بھی کوئی نیکی شیکی میں کیتی ہونی ہے، اس تو وڈی اور کے کردہ تواڈے نال؟ ہائے ہائے، جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے، اوے ظالم بتا اور تیرے نام کا صدقہ کیا؟ ہائے ہائے، میرے حضور نے جو بولا کہ مجھے اس سے محبت، آقا محبت آپ کو اس سے ہے، اور آگے آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا جو ان سے محبت کرے گا تیرا محمد ان سے بھی محبت کرے گا۔ میرے آقا محبت کی کوئی نشانی، آقا نے فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، واہ کملی والا، فرمایا جس کو، یہ نبوت کی باتیں ہیں، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے اکثر اس کے ہونٹوں پہ اسی کا ذکر اذکار ہوتا ہے۔ ایمان سے کہو آج لکھا ہوا اشتہاروں پہ، فلیکس پہ، اعلانوں میں آج لکھا ہوا ہے کہ آج مسجد حنفیہ صدیقیہ میں جائیں گے اور وہاں کان لگائیں گے پاک لجپال حسن کا ذکر سن کے۔ نیت سیدھی کر لیں، ہم اسی لیے آئے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد، یہ لنگر جو ہمیں یہ کھلاتے ہیں بزرگ اللہ ان کا بھلا کرے، یہ ہمیں گھر میں مل جاتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آئے ہیں، دور سے آئے ہیں تمہاری خاطر، ہم دور سے آئے ہیں تمہاری خاطر، دل کے ارمان بھی لائے ہیں تمہاری خاطر، اور ہم نے آ کے اس رات میں نبی کے بچوں کے پیار کے دیے جلائے ہیں تمہاری خاطر۔ تو یہ میرے نبی نے میرٹ دیا، معیار دیا، فارمولہ دیا کہ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے ہمیشہ اس کے ہونٹوں پہ اسی کا ذکر اذکار ہوتا ہے۔ تو آج جتنی دیر میں آپ کی خدمت میں ہوں میں ذکر کروں گا، آپ ذکر سنیں گے، اسی کا نام پیار ہے۔ کوئی مانے نہ مانے اگر پیار ہے تو انشاءاللہ بیڑا، یہ ایک موتی میرے نبی کا، ایک موتی، ایک گوہر، دوسرا سن لو، بلکہ دوسرا موتی بھی سمیٹ لو، دوسری حدیث سن لو۔ حضور نے فرمایا اللہم، پہلے تو کہنا انی احبہ، صرف امام حسن کے لیے، کیونکہ اکیلے وہ بیٹھے تھے، اب دونوں کٹھے ہو گئے، اب حضور نے مانگی دعا اللہم انی احبہما، اے اللہ مجھے ان دونوں پھولوں سے پیار ہے۔ ہائے ہائے، جب یہ لفظ آتا ہے نا کہ حضور فرماتے مجھے ان دونوں سے پیار ہے، تو پھر دماغ میں جب آتا ہے دونوں کے اوپر ظلم کی تلوار ہے، اے ظالم امت کیا کرتی رہی ہو، حضور کے پیار کو ذبح کرتے رہے ہو، رسول کی محبت پہ خنجر چلاتے رہے ہو، اے بد نصیبو کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ اللہم
انی احبہما، اب آگے کیا کہا، فاحبہما، اے اللہ مجھے ان دونوں سے پیار ہے، اور تو جو میرا پروردگار ہے تو بھی کر ان دونوں سے پیار ہے۔ کیوں؟ اللہ کو اب پہلے حوالہ دیا، یا اللہ میں جو تیرا محبوب ہوں مجھے ان سے پیار ہے، تو اصول تو یہ بھی ہے محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کا محبوب بھی۔ اور حضور نے اشارہ نہیں سیدھا کہا اے اللہ مجھے حسن حسین سے پیار ہے، اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ حضور کی بات اللہ نے رد کر دی، ٹھکرا دی۔ ہائے ہائے، ایک بزرگ کہتے ہیں ابرو کے اشاروں سے ہوں مقبول دعائیں۔ یہاں تو حضور نے ریکویسٹ کی، عرض کی مولا ان سے پیار کر۔ میں کہتا ہوں میرے نبی کا تو ایسے آنکھ کا پلک ایسے جھپک جائے، زبان سے نبی نہ بھی بولے، صرف اس کی پلک جھپکے ابرو اٹھے، خدا کعبے بدل دیتا ہے۔ یاد ہے آپ کو حضور نے نماز میں کھڑے کھڑے، نماز ظہر حضور پڑھا رہے تھے، ایسے کیا تھا۔ ادھر سے کچھ نہیں، ادھر تو نماز ہو رہی تھی، زبان نال نمازاں، اکھاں نال نیازاں۔ حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت پڑھ چکے تھے، 2 باقی تھیں، اور حضور نے ایسے کیا۔ مطلب کیا تھا؟ دل کی دھڑکن آئی، آنکھ کا اشارہ ہوا، سونیاں لوگ تانے دیں نے نبوت اپنی تے کعبہ ساڈا بیت المقدس، ہن کرم کر دے کعبے نو کعبہ بنا دے۔ ابھی 2 رکعت ہی چل رہی تھی، فٹ اترے جبریل، اسی سیکنڈ میں آ کے کہا کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے تیرے چہرے کو پھرتا آسمان کی طرف دیکھ لیا۔ انداز دیکھیں، محبت دیکھیں، پیار کے لفظ دیکھیں قرآن کے، ہم نے تیرے مکھڑے کو آسمان کی طرف گردش کرتے دیکھ لیا۔ اے پہلی باری ویکھیا جے، آج ویکھیا جے، دیکھ لیا۔ اب یہ کہہ کر آگے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہمیں قسم ہے جو قبلہ تجھے پسند وہی قبلہ مجھے پسند۔ یہ حدیث نہیں، قرآن ہے، دوسرا سپارہ ہے۔ اور پہلے تو یہ کہا پھر دیں گے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ ہو سکتا ہے مالک جو ہوئے کہ کوئی یہودی اٹھ کے یہ نہ کہہ دے رب منی تے صحیح پر گھنٹے تو بعد، فرمایا ایسا یہ نہیں آکھن دینا، اسا کسے بڑ بولے نو بولن، فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب اتھے ہی نماز دے وچ پھر جا، اتھے ہی ہونے ہی۔ ہن 2 رکعت پڑھ چکے نے تے 2 رکعتاں، ربا 2 رکعت دا انتظار ہی کر لے، کیوں مروا ہوئے مولویاں کھول سن۔ 2 رکعت دا انتظار ہو سکتا سی کہ نہیں؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں حضور وہاں کھڑے تھے، وہ یعنی مصلی ادھر ہے، وہاں تشریف فرما تھے، کھڑے ہیں، پیچھے نمازی صحابہ کھڑے ہیں،
مسجد بنی سلمہ، مسجد جسے آپ مسجد قبلتین کہتے ہیں، اس وقت مسجد بنو سلمہ قبیلہ تھا، حضور وہاں تشریف لے گئے تھے۔ اب پھرنے کے لیے کتنا پھرنا تھا؟ اتنا یا اتنا نہیں، حضور نے وہاں سے چلنا تھا، یہاں آنا تھا، بالکل اپوزٹ ہے۔ اور ادھر والوں نے چل کے نہیں سمجھ آئی تو انہوں وہ پچھلی رات برسات آئی سی تے آپ مسلے چوک کے نسے سا، میری تقریر ادھوری رہ گئی تے پھر لوگ آکھیا ہو تسی 86 وچ تروڑ چھڈی۔ ہن اللہ نے فرمایا فول وجہک، ہنے ہی مڑ جاؤ۔ چلو حضور آدھے ٹھیک ہے مڑ لینے، اتنی جلدی کیڑی ہے، 2 رکعت ہے نو پڑھا تا لواں۔ حضور جو چلے وہاں سے چلتے چلتے امام آ گئے یہاں والے چلے گئے وہاں۔ ربا تیری نماز تروٹتا نہیں گئی، ایسے تساں ہوں دے نا، تساں اتھے احتجاجاً دھرنا دے دینا سی، ایک ایڑی نماز ٹور کے پڑھ دے پایا۔ شکر ہے تواڈے اتے دین میرے نبی تے ہی اتریا، ورنہ تواڈیاں عقلاں تے آندا تے تساں ڈنڈے۔ صدقے جائیے صرف اشارہ ابرو، پلک جھپکے چہرہ اٹھے کعبے بدل جائیں۔ اور یہاں تو بول کے کہا مولا مینو انہاں نال پیارے تے تو بھی کر انہاں نال، تے پھر رب کیتا کہ نہیں کیتا؟ رب نے پیار، لیکن ہم لالچی لوگ آج اس لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں، آس خیر کی لگائے بیٹھے ہیں کہ ساڑی بھی گل ہوندی ہے کہ نہیں، یا آپس وچ گلاں نے۔ اگلا جملہ میرے نبی کا تھا کہ یا اللہ ان دو سے بھی پیار کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، قیامت تک جو ان دو سے پیار کرے ربا انہاں نال بھی پیار کر۔ ساڑا گھر تے پورا ہو گیا، ہویا کہ نہیں؟ وہ میرے نبی نے 2 جملے ہیں نا، پہلے کہا احبہ و احب من یحبہ، جیڑا میرے حسن حسین نال محبت کرے گا میں او دے نال محبت کراں گا۔ دوسرے مقام پہ کہا اے اللہ تو بھی کر، مطلب یہ ہے حسن حسین بھی پیارے ہیں، اور جو حسن حسین سے پیار کرتے ہیں وہ نبی کے بھی پیارے ہیں، خدا کے بھی۔ بس ایک ہی شرط ہے کہ کسی دوسرے کے بے ادب نہ ہوں، مطلب پورا دودھ دا من ہوئے تے ایک قطرہ پیشاب دا سٹیا ساڑا بیڑا غرق۔ اس کا مطلب یہ ہے ان سے بھی پیار کریں، اور اصول یہ رہا جو ان سے پیار کرتا ہے اس کا سینہ مدینہ بن جاتا ہے، اور مدینے میں پھر نفرت نہیں ہوتی، پھر ابو بکر بھی پیارا لگتا ہے، عمر بھی پیارا لگتا ہے، عثمان بھی پیارا لگتا ہے، بلکہ یار کا سارا شہر بھی پیارا لگتا ہے، یار کے شہر کی خاک بھی پیاری لگتی ہے، یار کے وہ جو دور ہیں وہ بھی پیارے، اور جو بالکل حضور ہیں بھول نہیں جانے۔ ان سے پیار کرے، ان کے ابے سے پیار کرے، اور ان کی والدہ سے عقیدت کا اظہار کرے۔ آقا وہ کتھے جاوے گا؟ فرمایا کانا مائی، او میرے نال ہوئے گا۔ اور حدیث پاک میں جو اگلا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اگلا جو لفظ ہے نا
وہ اتنا باریک لفظ ہے کہ محدثین کو اس کو تاویل کا سہارا لینا پڑا. حضور نے فرمایا کہ جو ان سے مجھ سے پیار کرے وہ میرے ساتھ ہوگا. اگلا جملہ فرمایا فی درجاتی، میرے درجے دے وچ ہوئے گا. لیا یہاں محدثین بھی کانپ گئے کہ ہن ادا مانا کی کریے انہاں دا منہ تے تکو نبی دے درجے چ. اوے سانو تے جنت دے گیٹ تو باہر بھی جا لب جائے. ساڑی جڑی اوقات تے حالات ہے کیوں جی ہے کہ نہیں، سانو بس دوزخ تو باہر سوٹ دین مہربانی. سانو جڑے سڑے حالات ہیں اسی تے آدھے ربا سانو دوزخ تو بچا دے، باقی تیری مہربانی. تے اگوں کملی والے آکھیا نسخہ توانو میں دیندا، ہمت تسی کرو، جنت دا گیٹ نہیں، محل تے قصر نہیں، میرے رلے تے میرے درجے دے وچ. تو سا کی سمجھے نبی دا درجہ مسجد صدیقیہ جنہ ہونا ہے. پہ اتھے تے ایک او جڑا او سب تو تھلے آخری جنتی رگڑے کھا کھا کے انہوں بھی رب آکھے گا کہ لے جنہ خواب وچ ویکھ سکدا ہے جنت انی تیری ہے. تے میرے نبی نے آکھیا جیڑا ساڑے نال کرے نا پیار تے میں محمد عربی کرداں اقرار تے او دا رب کرے گا بیڑا انج پار میں کرانگا او دا انتظار تے او ہوئے گا میرے نال تے میرے درجے دے. ہن درجہ تے تو انہوں سمجھ آ گئی ہے نا. یہاں پر محدثین کہتے ہیں ہن کس طرح درجے دی وضاحت کریے. آخر کار انہوں نے ایک حل نکالا، کہا درجے دا مطلب ہے نہیں کہ حضور دے پلنگ تے تسی جا بیٹھو گے، اے دا مطلب اے انہاں آکھیا سرکار نہیں آکھیا، سرکار کھول کے بول دیتا. اے بعد آلے مہربانی کی تھی سانو اے بھی قبول ہے پر ہووے صحیح پر ہے کیونکہ حضور جھوٹ بول دے ہی نہیں. کملی والے دے وعدے سچے تے وعدہ کملی والے دار. اعتبار ہے کہ نہیں؟ جنہوں نہیں جتی شتی چکو تے نسو اگے جمعے تے بھی کدے نہ آنا. جس بدبخت نو میرے حضور دی زبان تے اعتبار نہیں وہ ساڑے پیچھے نمازاں پڑھ کے ساڑی نماز نو بھی خراب کرتا ہے. کملی والے جدوں اے آکھیا محدثین نے اے دی علامہ صاحب تعویل کی تھی انہاں آکھیا کہ جیڑا نبی نال حسن حسین نال مولا علی نال پیارے نال پیار کرے گا رب انہوں اتنا اونچا لے جاوے گا جتھے محبوب دا ہوئے گا نہ ڈیرا. رب آکھے گا پردے چوک دے ہو تے اے ساری رات تے سارا دن میرے یار نو تکدا رہے. سانو تے خواب چ کوئی مدینہ ہی بھی کھا چھڑے تے اسی انہوں بھی مٹھائیاں کھواوی ہے یارا. خواب چ سانو مدینہ نظر آیا ہے، خواب چ سانو احد پہاڑ اساں ویکھیا ہے، خواب چ اساں نبی پاک دے او گلی ویکھی کوئی ہوٹل ہی ویکھ لویے مدینے دا اساں سویرے اٹھ کے مٹھائیاں ونڈ دیاں. تے جے رب سانو جنت وچ بھی لے جاوے تے پردے بھی چوک دے وے تے کھلی اجازت ویکھی جا. اس واسطے یہ جو محبت ہے یہ صدیوں کا سفر ایک پلک جھپکنے میں کراتی ہے. صدیوں کا سفر
اس لیے ہم پاگل نہیں، صحابہ دیوانے نہیں تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن پاک یا حسین پاک، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ 26 لاکھ مربع میل کا حاکم، پہلی رات آپ نے جن کا مقام سنا تھا، کائنات جن کے نام سے لرزے، یہ شہزادے گئے اور حضرت امیر عمر فاروق اعظم کا دامن پکڑا، پکڑ کے کہا ہمارے بابا کے منبر سے اترو۔ ہن 7-8 سال دی عمر ہووے بچے دی، اے بیٹے دی عمر کنی ہے؟ 12 سال۔ کھڑو جا بھائی ذرا یہ منہ کر انہاں نو تکا، اے 12 سال دے تے میرے سونے حسنین کریمین مدنی دے پھول 8-8 سال 9 سال۔ بیٹھو، شاباش بیٹے، ماشاءاللہ، اللہ عمر دراز فرمائے۔ تے کوئی 8 سال والا بچہ بھی ہے یا صرف شور ہی کر رہے نے؟ کوئی انہاں دی بھی منت کر لو، اے سمیع اللہ یار انہاں دی منت کر۔ انہاں اپنی کانفرنس شروع کیتی ہوئی ہے، اے رنگ چ بھنگ پاون واسطے تشریف لے آئے نے، انہاں دی ماواں دی خدمت چارزے، انہاں نو روکو۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، 8 سال 9 سال سرکار تشریف لے گئے، 10 سال عمر ہوگی، 11 چلو مان لیتے ہیں۔ تو اس عمر کے پیٹے میں جا کے حضرت عمر کا دامن پکڑ کے کہا انزل عن منبر ابی، میرے ابے دے منبر تو تھلے لاؤ۔ اوئے ہوئے اے ہن کیونکہ خطیب صاحب ساڈے نے علامہ سیفی صاحب اتفاقاً پتر بھی نال لے آئے نے، اے اٹھ کے کھلو کے میں نے پڑھ لوے میرے پیو دے منبر تو اترو، تے میں پڑھ کے ایک انو جڑنی ہے، اے دے پیو دے والاں تو پڑھ کے 2 تینوں اس واسطے پڑھایا سی، اب میں نے ہی پہ گئے۔ ہاں جی، او منبر تے بندہ بیٹھا ہوئے تے بے شرماں نو بھی شرم ہوندی ہے، ٹاپ دے بے حیا بھی منبر دا کچھ حیا، او جڑے او بے حیاواں دے بھی بے حیا، انہاں نو بھی تھوڑی جی حیا، جنوں او بھی نہیں او پھر شمر دے کوئی رشتہ دار۔ حسنین چھوٹی جی عمر پڑھیا کنو، اوئے ہوئے ہوئے فاروق اعظم۔ آج بھی نام آئے نا فاروق کا، شیطان نو کمڑی چھوٹ جاندی۔ بسم اللہ، اتنی بڑی ہستی، لیکن ایک بچے نے پکڑ کے دامن، اتر میرے ابے دے منبر تو، فاروق اعظم دی تقریر مک گئی۔ پھڑیا سینے نال لایا تے جیڑی گل کیتی اج بھی حدیثاں دیاں کتاباں دے سینے دے اتے نقشے حضرت امیر عمر فاروق حق و باطل، آپ نے گردن نوا کے جھک دیاں لمبا قد تھلے بچہ، بچے دے آگے جھک دے گئے، او بچے دی تھوڑی تک گویا سر نب گیا تے آکھیا اے جڑے سر تے عمر دے وال نے، اے بھی تہاڈے کمال نے۔ علامہ صاحب جے اے لفظ نہ ہوئے چور دی سزا، حضرت عمر نے آکھیا میرے سر تے جڑے وال اگے نے، اے بھی تہاڈے اگائے ہوئے نے۔ مطلب اے سی اے جڑا میرے سر تے تاج اے بھی تہاڈا راج، اے بھی تہاڈی مہربانی ہے۔ تے حضرت عمر دا لہجہ تھکیا، انہاں آکھیا ساڑے پیو دا تے ممبر ہے ہی کوئی نہیں سی، ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے، ساڑے پیو دا ممبر تے بتاں دے پجاری
तुहाडे नाने करम कमाया असा मिंबरां ते बह गए तुसी मिंबरां आले। हजरत उमर दे लफ्ज नोट रखो, आपने आख्या दूसरे मकाम ते हल रफानी अल्लाह इल्ला बेका, कमली वाले मैं ते दा बकरियां नहीं सा चरान जोगा, मेरे प्यो मेरे मुंह ते थप्पड़ मारे सन, मैं 10 बकरियां नहीं चरा सकता सा। जदों दा तेरी नौकरी कीती है एक गाटे विच तेरी गुलामी दा तौक पाया है, उमर तां मिंबरां ते आया है। बेदम शावारसी, आह सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि गुलशने ज़हरा का पत्ता पत्ता, गुलशने ज़हरा का पत्ता पत्ता है आई न दारे खिसाले मुहम्मद, है आई न दारे खिसाले मुहम्मद, है हसनैन हुस्नो जमाले मुहम्मद। हजरत फारूक आजम जैसी हस्ती, हजरत फारूक आजम जलवागर, और आपने इस्लाम को जमीन से उठाया अर्श की चोटी पे पहुंचाया। इस्लाम पे जवानी कब आई? हर बंदे ते हर शय ते जवानी आउंदी है। तारीख कहती है जब फारूक आजम बैठे इस्लाम जवान हो गया, इस्लाम पे शबाब आया, इस्लाम पे शबाब आया। इस्लाम अपने शबाब पे है और खूबसूरत कपड़े आए, लेकिन थे उठते हुए बच्चों के लिए। हजरत फारूक आजम ने कहा फलां बच्चा, फलां जवान, फलां लड़का, सबको बुलाया। बीच में हसन हुसैन जोड़ा भी आया, आपने सबको पहनाया, लेकिन हसन हुसैन दोबारा नहीं आया। लोग प्रोपेगेंडा बनाया कि उमर ने जान के हजरत हसनैन करीमैन नू जोड़ा नहीं दिता, पर आपने पलका झुका के आख्या कि जीउंदे ने ए सोने इंज दा जोड़ा है ही नहीं। आपने आर्डर यमन करवाया, स्पेशल जोड़ा बनवाया, ते जदों हसन हुसैन नू पवाया ते उत्थे नारा लाया अल आन ताबत नफसी, हुण कलेजा ठंडा होया है। ए प्यारे एकिए हुण सुनो हजरत इमाम हसन दा एक ख्वाब, इमाम हसन दा, और ख्वाब कदों दा सामने किसी नू गल करिए उहदे विच थोड़ी जी खुशामद रल सकदी है, लेकिन हजरत अबू बकर भी टुर गए, हजरत उमर भी चले गए, हजरत उस्मान भी चले गए। कूफे में हजरत मौला अली जा बसे और कूफे के अंदर खुतबा देने की ड्यूटी इमाम हसन की लगी। अब खतीब खुतबा देते हुए, खतीब का नाम है इमाम हसन मुज्तबा, खुतबा देते हुए आपने फरमाया ओ लोगो, रात मैंने ख्वाब में खुदा देखा, लिख रखो, रात को मैंने ख्वाब में खुदा देखा। तन्हा देखा ना, कहते हैं रात मैंने खुदा देखा और फिर मैंने अर्शे उला देखा, अर्श के किनारे के साथ खड़ा नाना मुस्तफा देखा। अर्श या अली, अर्श के किनारे के साथ मैंने नाना मुस्तफा देखा, और फिर जो देखा तो नाना मुस्तफा के कांधे के ऊपर हाथ रख के खड़ा सिद्दीक बा वफा देखा।
صدیق پورے وچ تقریر اے کرنی سوکھی ہے، کوفے وچ بڑی او صوفیو یا کھاں کوفیو تواڈے منہ ویکھاں یا تواڈے اندر ویکھاں؟ ہائے ہائے صدیق اکبر میرے نانا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں۔ میرے حسن نے فرمایا آگے جو دیکھا صدیق کے کاندھے پہ میں نے دستے عمر با وفا دیکھا۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا پھر میں نے دیکھا عثمان غنی سونا آیا لیکن نزدیک کی بجائے دور ڈیرا لگایا اور اللہ کے آگے رو کے جھولی کو پھیلایا۔ او خدایا آج قیامت آ گئی، پوچھ میرے قاتلوں سے میں نے کیا غلطی کی مجھے مار ڈالا۔ یہ کس کا خواب ہے؟ امام حسن پاک کا جب خواب بیان کر چکے آگے فرمانے لگے بس حضرت عثمان کی آواز تھمی اور میں نے دیکھا اوپر سے ایک پرنالہ ظاہر ہوا اور پرنالے سے نکلا خون، ہر طرف خون ہی خون تھا، بس میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت امام حسن ظاہر ہے اس میں کتنے بندوں کی شانیں ظاہر ہوئیں۔ امام حسن کی عظمت کا پتہ چلا کہ لوگ کعبہ دیکھیں پھولے نہیں سماتے، حسن وہ ہے جس نے رب کی شان کے مطابق خدا دیکھا۔ یہ حیدر کرار کے بیٹے کی نظر ہے، تمہیں کوئی حسن کی خبر ہے؟ یہ حسن ہے، یہ مومنوں کا سجن ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خدا دیکھا، اسی رات میں نے نانا مصطفیٰ دیکھا۔ اب میرے نبی کی عظمت بھی پتہ چل گئی کہ خدا کا جہاں عرش اولی ہے وہیں قدم مصطفیٰ ہے۔ صدیق کا بھی پتہ چل گیا جہاں پاک مصطفیٰ ہے، بالکل کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا صدیق باصفا ہے۔ یہ بھی پتہ چل گیا عمر کہاں ہے، کملی والا جہاں ہے۔ یہ بھی پتہ چل گیا عثمان کے قتل کرنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ بھی پتا چلا کہ حشر کے دن عثمان بھی جولی پھیلائے گا۔ اب خواب میری تقریر تے نہیں جڑی گلی والے بھی نہ سنن، تہاڈی بڑی مہربانی تسی سن رہے ہو، اسی ٹکے دے بندے سانو کون سندا ہے تے ہووے علی دا پتر تے کرے تقریر۔ اچھا جڑے ستے نہیں انہوں جگاؤ ذرا، باتیں حسن کی ہوں گی۔ حضرت مولا علی نے حضرت امام حسن کو بلایا، فرمایا آج میرا پروگرام نہیں تقریر کرن دا تو کر۔ علامہ صاحب دے بیٹے بھی عالم نے، علامہ صاحب دے بھی تے ہون تے او انہاں دے تو بھی قد تو ماشاءاللہ۔ تو حضرت مولا علی نے فرمایا امام حسن کو چل منبر سنبھال تقریر کر۔ حضرت امام حسن نے کہا ابا جان مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ اور کنا وڈا خطیب ہوئے پیو پیو ہی ہوندہ ہے۔ میرا پتر بھامیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر کر کے آوے خان محمد قادری نال تے نہیں رل سکدا نا۔ پیو پیو ہی ہوندہ ہے، پتر پتر ہی ہوندہ ہے بھامیں جنہ وڈا ہو جائے۔ تے مولا علی نے آکے کر تقریر، امام حسن نے آکے میں نو شرم ہوندی ہے۔ آپ نے آکے اچھا آپ اٹھ کے فرمان لگے میں جا رہے ہیں تے کر تقریر۔ جا رہے ہیں اے نہیں دسیا کدے جا رہے ہیں، سیدھا مولوی صاحب دے حجرے چ نال جا کے بہ گئے۔ امام حسن نے تقریر آج پتہ
لگا خطابت پہ جوانی ہے، سمندر میں روانی ہے، یہ تو خود مصطفیٰ کی نشانی ہے، آ گئی علی پہ جوانی ہے۔ قیامت کا ایک عالم تھا، لوگ تڑپ رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں ماہیے بے آب کی طرح۔ جب تقریر ہوئی ختم، ہر کوئی آ کے مولا علی کو کہے واہ واہ یا علی، واہ واہ علی۔ کیوں؟ ہن بندہ شادر ہے تو آوے تے آکے حاجی صاحب تقریراں بڑیاں سنیا پر تہاڈا خطیب ہے، تے میں آکھاں گا بندے دے پترو خون میرا رول گیا تے ساریاں مبارکاں اونج بھی میں تقریر کر کے ٹر جانا پیچھے ایک دوجے نو آدن مبارک ہوئے، شاباش ہے بھئی توانوں کچھ سمجھ رہے ہیں۔ امام حسن تقریر ختم کی، لوگوں نے کہا بخ بخ یا علی، واہ واہ علی، واہ واہ علی۔ ہون کوئی تقریر وچ ہوندی کمی، مولا علی نے آکھنا سی بس منڈا ہے گزارا چنگا کیتس، لیکن مولا علی دا سینہ پھولیا۔ علی ورگا خطیب کائنات وچ آیا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ کہتے تھے ماما پتر قیامت تک جمن گیا پر علی ورگا پتر ماں جم سکتی نہیں۔ خطابت کا بادشاہ صحابہ میں علی ہے، سلطان خطیباں علی ہے، لیکن حضرت مولا علی نے امام حسن کی تعریف سن کے ماشاءاللہ اے حسد بھی بڑی سونی شے ہے، بڑی میٹھی شے ہے۔ کیوں جی؟ ان لوگاں ہزار مینوں پھڑایا، تکلیف گلی آلیاں نو ہے۔ میں گڈی لئی اپنا ایک ہن نویں تے کچھ لوگاں تے آکھیا بڑی چھوٹی لے لئی نے، تے جیڑے میرے خیر خاسن او شدے دنداں میں چنگلیاں، دو اتھے میں کہ اللہ کرے تواڈی عمر انجی گزرے، شالا سڑ دے مرو۔ تے حاجی صاحب نو کسے آکھیا قادری صاحب نے گڈی لے لئی، حاجی صاحب ہے کہ میرے تو پوچھے ہی نہیں چھوٹی جی ایویں نکڑی جی گڈی لے کے آ گیا۔ میں آکھے تو مطلب کلیجے اپنے ویسے تانوں تکلیف تے ہونی ہے۔ اوے بندے دے پترو جیڑے ویلے تہاڈا خطیب سونی کوئی شے اے ہار پا لوے تے آکھیا کرو واہ واہ سبحان اللہ، تے انج نہیں پتھر چوک کے پیچھے پہ جایا کرو، کوفی نہ بنو مدنی بنو۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت مولا علی کو لوگوں نے کہا واہ، مولا علی نے چھاتی چوڑی کر کے کہا ذریتم بعدها من بعد، آخر پتر کے دائے جس کی خطابت پہ مولا علی جیسا بندہ سینہ چوڑا کر کے بولے وہ خطیب امام حسن ہے۔ کیا سمجھے ہیں آپ یہ کون ہے امام؟ میں ایک عجیب انوکھی عجیب بات کرنے لگا ہوں، علماء تو اس کو جانتے ہیں آپ کی خدمت میں، حضرت امام حسن پاک بے شک حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے بچے تھے اور آپ کی عمر اس وقت 8-9 سال تھی، اور حضرت عمر کے سامنے بھی 10-11 سال عمر تھی، بچے تھے، لیکن تمام صاحب قلم لکھتے ہیں جب حسن حسین آتے تھے کان الصدیق یکرمہ ویبجلہ ویعظمہ،
جب حسنین پاک سپیشل حسن پاک آتے صدیق اکبر کھڑے ہیں اور تعظیم بجا لا رہے ہیں، تکریم بجا لا رہے ہیں، جیسے کوئی چھوٹا بڑے کے آگے کھڑا ہے، صدیق حسن کے سامنے ایسے کھڑا۔ ہم کوئی پاگل ہے کہ سپیشل امام حسن کا ذکر لے کے بیٹھے ہیں؟ ہم سے پوچھو حضرت صدیق اکبر اور اسی طرح حضرت عمر، یعظمہ ویبجلہ ویکرمہ، یہ امام حضرت عثمان، تمام صحابہ۔ لیکن میرے لیے تعجب اگلی بات ہے، ہن تسی کان میرے آلے پاسے رکھنے نے، ایک تے اے جڑا دوجے جلدے دی مصیبت ہے نا، اے بھی بندے نو ڈبل مائنڈڈ کر چھڑ دیے۔ ہن میری اکھ تواڈے آلے پاسے تے دوجی اکھ، وعدہ جو بندہ کر بیٹھا پھنس گیا۔ سنیں، عجیب بات کرنے لگا ہوں، حضرت امام حسن کی عظمت کا اندازہ اس سے کرو کہ کانا علیو، حضرت مولا علی کرم الحسن اکرامن زائدن، مولا علی ورگی ہستی امام حسن نو تکنا تے اکرام، احترام اور اکرام بھی تھلے نہیں، تمام حدود تو نکل کے حضرت امام حسن دی عزت تے توقیر کر دے سن مولا علی۔ میں تاریخ اچ نہیں پڑھیا کہ پتر بھاویں ہوئے نا یوسف علیہ السلام، پھر بھی ابا یعقوب آدن پتر ہی دیا، پتر ہوئے بھاویں سلیمان علیہ السلام، داؤد واسطے 80 سال دا بھی ہے تے پتر ادیا، لیکن حسن آ جائے اور مولا علی ان کی تعظیم تکریم، امام ابن کثیر کہتے ہیں اکرامن زائدن، جنہوں تسی آدھے نا غلو کرنا، اے جی نبی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، مولا علی امام حسن کو حد سے بڑھا دیتے تھے۔ میں نے اتنا بڑی مکرم معظم ہستی نہیں سنی، یہ معظم ہستی نام ہے امام حسن، ظاہر ہے نبی کا لاڈلا، اور پھر اتنی بڑا مقام ایسا جیسے عرش اولا۔ میں نے کہا امام احمد رضا میرا کم مک گیا، تو آ، انہیں آکھیا پھر کان رکھ مزا چک، حسن ساریاں تو آکھ ایتھے رکھ۔ ہن سنو امام اہل سنت دی صدا، آپ فرماتے ہیں وہ حسن مجتبی، جتے میں بھولا ہوں تھے 10 بھی دینا، شہد خارے، اور لفظاں نو ویکھنا، شہد خارے لعاب زبان نبی، امام حسن پیاس لگی، نبی پاک نے آکھیا ہے کسے کل پانی، پانی قطرہ نہیں کسے کل، اور اے روندے پہنے۔ حضرت ابو ہریرہ آکھ دینے اساں اکھاں نال تکیا، کملی والے نے انہوں سینے نال لایا، پھر منہ تے منہ ٹکایا، اپنی نبوت والی زبان امام حسن دے منہ وچ دتی اور لگے چوسن، چوس دے قرار آیا، سکون آیا، آرام آیا، عرشاں تو سلام آیا، تے اج مسجد صدیقیہ وچ انہاں دا نام آیا، تے انہاں دا ذکر انشاءاللہ قبر حشر ساڈے کام
آیا تے نبی پاک نے کوثر نہیں پیوایا، زمزم نہیں پیوایا، انہاں نو لعاب دہن پیوایا۔ امام احمد رضا آکھیا لعاب دہن نہ آکھ، کی آکھاں؟ آکھیا شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام، چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اور لفظ بڑے اوکھے نے، آؤ جے مہرے ہدا، موجے بحر ندہ۔ 6 سال پڑھن والے مولوی نو تے سمجھ نہیں آنی، تساں بڈھیاں نو سمجھ آنی ہے۔ آؤ جے مہرے ہدا، موجے بحر ندہ، روح سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ پڑھ لو لاکھوں سلام، راکب دوش عزت پہ شاہ سوارے، شاہ سوارے، شاہ سوارے، شاہ عرش آستان۔ آؤ جے مہرے ہدا، کہتے ہیں بلندی ویکھی میرے حسن دی، فرماندے نے آؤ جے اے بلندی سورج کیڑا؟ فرمایا ہدایت اور نور کا سورج جب عرش کی چوٹی پہ پہنچا، اس کے اوپر جو سورج چمکا اس کا نام حسن ہے۔ موجے بحر ندہ، ایک کتاب آپ پڑھی سی بیرج، بحر قطر الندہ، حضرت گرامر دی کتاب سی، اپنے کولتے حضرت جامی ہے، یہ بیرے علیہ دی خامی ہے۔ اتھے کتاب سی ادھا ناسی قطر الندہ، موج بحر ہدا، بلکہ موج بحر ندہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنا بارش کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھنا ہے، اس سمندر کا نام امام حسن، موجیں مارتا ہوا سخاوت کا سمندر، اس کا نام امام حسن ہے۔ اور آگے کہ شہد خارے لعاب زبان نبی، جب بھی پیاسا ہوتا ہے نبی کی زبان چوستا ہے، زلال حلاوت پیتا ہے، اس طرح حسن جیتا ہے۔ چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا مہربانی فرما اقبال نو بھیجوا، اقبال شاہی مسجد تو اٹھ بیٹھے، انہاں آکھیا تیرا بھلا ہوئے، ساڈا بھی علی دے پتران دے ذکر جیسا پا چھوڑے آئی۔ سنو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، کہتے ہیں زہرا پاک تیرے باغ نو کروڑ سلام، ایک تیرا پھول او عظیم گل، انہوں دنیا کینج سک دیے بھول، او تیرا
کیڑا پھول کیڑا یکے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم تا نشیند آتش پیکاروں کی پشت پا زد بر سر تاج نگیں۔ جب حضرت امام حسن کو خلافت ملی، آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، خلافت پہ بیٹھے، فتنے اٹھے ہوئے تھے اور آپ کی ٹکر ہو گئی حضرت امیر معاویہ سے۔ اب ادھر بھی ایک فوج کا سلسلہ، ادھر بھی پہاڑوں کی طرح فوج کا سلسلہ، دونوں ٹکرانے لگے۔ اب ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، اور یاد آیا کملی والے کا فرمان، او میں تواڈے تو قربان، اے دے اتے رکھو ایمان، نہ بڑو بے ایمان۔ آیا کملی والے کا فرمان۔ امام حسن چھوٹے سے بچے تھے اور حضور کی عادت تھی مسجد میں جانا ساتھ لے جانا، مجلس میں جانا ساتھ لے جانا۔ سرکار نے امام حسن کو اپنی گود میں بٹھا رکھا تھا، نہ جانے کیا یاد آیا، سرکار دو عالم کی نبوت کی نظر اور صدیوں کا کلیجہ چیر کے آگے نکل گئی۔ حضور نے ایسے دیکھا، اے جڑے تھک گئے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ میں ایک جگہ تے آکھیا جڑے کھڑے ہاتھ کھڑا کرو، وہ کسے نہ کیتا، میں ہاتھ کھڑا کر دے، انہیں کہ ایک ہی، میں کہ میں تھک گئے۔ 3 بر اعظم پہ امام حسن کی حکومت، اور آپ کے ہاتھ میں قوت کتنی، خود فرماتے تھے کہ میرے پاس طاقت کا پہاڑ تھا، اور پھر فرمایا کہ جہاں میرے خون کا قطرہ گرنا تھا، میرے ساتھ جو میرے بابا کے وفادار تھے ان کی گردنیں گرنی تھی۔ مجھے یہ کوئی غلط فہمی نہ تھی کہ میرے ساتھی پیچھے ہٹیں گے، لیکن کیا علامہ صاحب فرماتے ہیں تا نشیند آتش پیکاروں کی پشت پا زد بر سر تاج و نگیں۔ آپ نے وہ اتنی بڑی حکومت، 3 بر اعظم، اے پاکستان تے چھٹاکی بھی نہیں، چھٹاکی نہیں ماشا بھی نہیں، ادھے سامنے اتنی وڈی حکومت ہے۔ کوئی حوصلے والا بندہ، تسی لیبر کاؤنسلر ایک واری بن جاؤ تے تانوں بندہ کھیل 500 روپے لے لو تے من دے دیو، یہ تے خیر میں وڈی گل کر دیتی۔ تسی اپنے پتر نو 4 آنے دی ٹافی لے کے دیو تے پھر آکو پتر من دے، انہیں تانوں ٹافی واپس نہیں کرنی۔ انی وڈی حکومت، ایک کرسی ایسی ظالم شے چھٹتی نہیں ہے، یہ کافر منہ سے، اے دے واسطے ملک جاندہ ہے تے جاوے کرسی نہ جاوے، ہے پیاری کہ نہیں؟ ہن میں ایک واری آ بیٹھا، ہن تسی آکھنا جی حضرت بس کرو، تا میں بس کرنی، کرسی جو ہتھے آ گئی بندے دے، اے ساڑی تو پاکستان دی تاریخ یہی ہے، اساں جنوں ایک واری بٹھایا پھر انہوں گھسیٹ کے اتارے ہے۔ آپ خیر نال اس کرسی میں اتنی چاشنی ہے، لیکن ایک کائنات پہلا زہرا دا پتر ہے، اتنی بڑی حکومت اٹھائی، ایک معاہدہ کر کے حضرت امیر معاویہ کے کھاتے لگائی، اور لوگوں نے کہا علی دا پتر ہو کے اتنی بڑی حکومت چوپ کر کے پلیٹ چ رکھ کے تو دے چھڈی، آخر کچھ وصول کی تئی، واہ زہرا دیا بچیا، علی دیا سونیا پترا،
او پاک محمد دیا بیٹیا کمال کر دیتی ہوں. فرمایا ابتغاء لوجہ اللہ، میں ساری حکومت خدا واسطے دے چھڈی. مدینے جا بیٹھے پر بے وفاواں تے ظالمہ نے پیچھا کیتا. ایک واری زہر دیتا، پھر دیتا، انی واری زہر دیتا میرے پاک حسن نو کہ جیڑے ویلے کلیجا 40 دن میرے علی دا پتر تڑپدا رہا. 40 دن زہرا دا بیٹا تڑپدا رہا، کلیجا کٹ کے منہ تو باہر آندا رہا. بی بی زینب کرے ہاں ربا کنا ظالمہ نے میرے بابے دے اس باغ نو نظر لائی. بچے روون، بیبیاں روون، حضرت امام حسین کدئی دے روون. تے امام حسین نے جدو ہاتھ پھڑ کے آکھیا میری ماں جایا تینو واسطہ ہی مینو دس کنے ساڈا باغ اجاڑیا ہے، کنے اگ لائی ہے فاطمہ دے گھر نو، مینو نہ دس. پکڑ کے گل وچ ہاتھ پا کے آکھیا حسین تو نانو مارے گا، میرا بدلہ لویں گا. حسین نے آکھیا اور کی کراں گا، کیا کروں گا؟ کہا میں ان کو اللہ کے سپرد کر رہا، میں اللہ کے سپرد کر، یہ حوصلوں کا پہاڑ میں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. کہا تجھے واسطہ مجھے نام بتا. کہا حسین اگر وہ نہ ہوا کوئی ناجائز مارا جائے گا، اگر وہی ہے جس پہ مجھے شک ہے میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. اور کہا حسین ایک بار مجھے زہر دیا گیا، پھر دیا گیا، لیکن اب کے جو مجھے زہر پلایا گیا ہے تیرے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ چکے ہیں. 40 دن تڑپتے آخری وصیت کی حسین دھیان رکھنا، بابے کی وصیتیں دھیان رکھنا. میں چلا جاؤں تو مہربانی کرنا مجھے غسل دینا، میرا جنازہ پڑھانا، اور پھر میرا جنازہ اٹھا کے ایک مرتبہ نانے کے پاس ضرور لے جانا. نانے سے کہنا میرے کوئی وعدے ہیں میں نانے سے کہوں گا. پھر مجھے نانے کے پاس اماں عائشہ پاک سے اجازت مانگنا، تھوڑی سی جگہ مل سکتی ہے، لیکن حسین ہمارے یہ جو دشمن ہیں مجھے نانے کے پاس نہیں رہنے دیں گے، تو لڑائی نہ کرنا. پھر اگر وہ لڑنے پہ آ جائیں میری چارپائی اٹھانا، مجھے دادی کے پاس لے جانا، مجھے بابا پاک کی اماں حضرت فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں جا کے دفنا دینا، پھر میں جانوں میرا رب جانے. جنازہ اٹھا، حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے رو رو کے کہتے تھے اوے مدینے آلیو، رسول اللہ دا محبوب ٹر گیا جے، رسول اللہ دی محبت ہو جا رہی جے. پھر کہتے فابکو، اوے جنہ رو سکدے ہو رو لو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم. یا اللہ صبر و ثبات کے اس پہاڑ کا صدقہ، میرے نبی کے بچوں کا صدقہ، یا اللہ میرے نبی کی امت پہ کرم فرما، یا اللہ سب کی خیر فرما، سب کا بھلا فرما.
سب کی اعلی اولاد کی خیر فرما میرے اللہ، صدقہ کملی والے کا حضور علیہ السلام کی امت کی خیر فرما، امت کو جمعیت عطا فرما، حسنی جذبہ عطا فرما، حسینی فکر عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا یا اللہ، بد فطرتوں سے بچا، فتنہ گروں سے بچا، اس مسجد شریف کو اس سے زیادہ آباد فرما، جو دوست جو پیارے حاجی صاحبان اور دیگر تمام لوگ جو یہ روزانہ اہتمام کرتے ہیں، ہمیں جمع کرتے ہیں، میرے اللہ ان کا بھی بھلا فرما یا اللہ، جتنے میرے بزرگ تشریف لاتے ہیں ان کا بھلا، علماء کرام تشریف لائے ان کا بھلا، جتنے میرے بچے، میرے دوست، میرے جوان اور مائیں بہنیں، سب کی خیر فرما، سب کا بھلا فرما، صدقہ حسن کے خون کا ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کو سربلند فرما، اسلام کو اونچائی عطا فرما، قرآن کا نور عام فرما، مسجد اویس قرنی کو آباد کرنے کے اسباب فراہم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔